نمود کا وجہ سے آپ دوستوں کی بھرپور تعلیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور پریس کلب کے سامنے محنت کشوں کے بہادر بہنوں اور بیٹیوں، ہم انتہائی مشکور ہیں حقوق خلق پارٹی کے کہ انہوں نے ہمیں یوم مئی منانے کے لیے دعوت دی. یوم مئی دنیا جانتی کہ یوم مئی کیا ہے. جب صنعتی انقلاب ہوا تو یورپ کے مزدور جہاں تھے وہ اپنے کام کی جارحیتیوں کے خلاف ہڑتالیں کرنے شروع ہوئے. پہلی ہڑتال شاید 1700 کتنے میں فرانس میں ہوئی، پھر پتہ نہیں کہاں ہوئی، پھر پتہ نہیں کہاں ہوا. آخر فیصلہ یہ تھا کہ ہم انسان ہیں، ہم سارا دن نہیں محنت کر سکتے. یہ جو 8 گھنٹے آپ کو، مجھ کو، راجہ صاحب کو یا کسی کو 8 گھنٹے ٹائم کا یہ ہوا، یہ ان بہادر مزدوروں کی محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کریں گے. میں بنیادی طور پہ ساتھیوں کو ناراض کرنے والا آدمی ہوں، میں سخت باتیں کرنے والا آدمی ہوں. آج یوم مئی ہے، کوئی برا نہ مانے، ہمارے خلق پارٹی والے برا نہ مانے. لاہور محنت کشوں کا شہر ہے. چاہے تو یہ تھا کہ یوم مئی کسی اسٹیڈیم میں منایا جاتا جس میں ہزاروں مزدور ہوتے اور اپنے اس کی بات کرتے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. ہم نے اپنے مزدور کو منظم نہیں کیا. آپ میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میکسل گورکی کبھی یونیورسٹی نہیں گیا، میکسل گورکی کبھی اسکول نہیں گیا، میکسل گورکی کبھی کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا. اس کی کہانیاں کروں. وہ کہتے ہیں میرا بچپن، پھر وہ کہتے ہیں میری یونیورسٹیاں کیا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. اس کا نانا بدبخت، کنجوس اور بیکار آدمی تھا، اور اس کی نانی خدا پرس اور بڑی شریف عورت تھی. وہ اس کو کھانتی. کہتا مقصد گورکی کہتا ہے کہ وہ قوم چہتے تو ماسکو کی حالت بہت بری تھی، عورت کی بڑی انتہا تھی. میرا نانی کسی غریب کے گھر کے چکرکی میں 2-4 پاکٹ رکھ لیتی تاکہ اس کے لیے وہ ہو. مقصد گورکی نے ناول لکھا ہے ماں، ہر مزدور کو اسے پڑھنا چاہیے. اس کی یونیورسٹیاں، اس کی زندگی، انتہائی ذہین انسان. آج وہ اس کی کتابیں 20 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے. مقصد گورکی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بھی بنا، لیکن پھر اختلافات میں دونوں سے وہ کر کے علیحدہ ہو گیا. میں یہاں تحریک انصاف والے نعرے لگاتے ہیں کون بچائے گا پاکستان، عمران خان. تو بس مشاہرہ مت کرو. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری میرے دائیں کھڑا ہے، تحریک انصاف میرے دوست یہاں کھڑے ہیں. میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، خبردار رہے، آنکھیں چار کرے، وہ کرو. عمران خان کو جیل میں رکھ کر مائنس عمران خان پالیسیاں بنائی جا رہی ہے. یاد رکھو، عمران خان مائنس پالیسیاں بنائی جا رہی ہے. میں تعلیم کے تحفظ عین پاکستان کی طرف سے خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ اعلان کرتا ہوں، یہ غلام کسی کو کرنے نہیں دیں گے. کسی کو چاہے وہ عمران خان کی گھر سے ہو، چاہے عمران خان کی پارٹی سے ہو، چاہے کسی ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر سے ہو، چاہے فوجی ہیڈ کوارٹر سے ہو، عمران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا. عمران خان کوئی اس اختلاف کر سکتا ہے، کوئی اس سے متعلق کوٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے
کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے عزیز اور پاورفل لیڈر ہے. اس کو کسی صورت بھی جیل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ تلاشی نہیں ہے. ریپیٹ کرتا ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں, میں سن لیتا ہوں باتیں. تماشا ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوتا تو پہلے اس کو نکالو, پہلے کو نکالو. بالکل ہمارے مطابق ہے, کوئی انسان جیل میں نہ رہے. لیکن اگر سارے انسان رہا ہوتے ہیں, عمران خان جیل میں ہوتا ہے, ہم کہیں گے مرد آباد. ہم کہیں گے مرد آباد. عمران بچ کیا, عمران نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم لازے لگاتے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور, نہ منظور نہ منظور. وہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہاں جو لوگ اسمبلیوں کی بولی لگاتے ہیں, اسمبلیوں کی بولی لگاتے ہیں, اب اسمبلی کی بولی میں تو غریب مزدور حصہ نہیں لے سکتا, اس میں غریب پروفیسر حصہ نہیں لے سکتا, اس میں کوئی پولیٹکس کا پولیٹیکل سائنس کا پڑھنے والا حصہ نہیں لے سکتا. اس میں تو سرٹیفکیٹ حصہ لیں گے, چور حصہ لیں گے, ڈکیت حصہ لیں گے, اور اسمبلیاں چوروں ڈکیتوں سے پر ہوں گی. یہ اسمبلیاں پاکستان کو نہیں بچا سکتی. ہمیں پاکستان سے عشق ہے, پاکستان ہمارا گھر ہے, اس لیے ہمارے قبرستان ہے, ہمارے وہ ہے. ہمیں نہ کسی فوجی سے اختلاف ہے, نہ کسی سیاسی آدمی سے اختلاف ہے. ایک بات دیکھو, سیاسی کارکنوں, عمران خان کو ہر گھر میں نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. زرداری بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. فیلڈ مارشل بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. شہباز بہت آدمی ہوگا, زندہ باد. لیکن پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی اسمبلی, پاکستان کا آئین ان سے بڑا ہے, ان سے بڑا ہے. جو طاقتیں آئین کی مخالفت کریں گی, جو طاقتیں پارلیمنٹ کے اختیارات کو چھیننے کی کوشش کرے گی, جو طاقتیں جدوں کے پر کاٹیں گی, جو طاقتیں مزدوروں کا حق نہیں دیں گی, ان کے خلاف ہم نے سفارہ ہونا ہے, ہم نے سفارہ ہونا ہے. لیکن بات کیا ہوئی میرے بھائیوں, سامراج مرد آباد. بابا سامراج کو 6000 میل دور ہے. سامراج ہمیں بڑی بڑھیا کہانیاں سنائی کرتی تھی کہ پھر اس کہانی کا وہ ہیرو سیدھے کا مقابلہ کرنے چل کرتا تھا. پھر اس کو بتایا جاتا تھا کہ اس جیل کی سانس اس طوطے میں ہے, سامراج کی سانس یہاں کے سرمایہ دار میں ہے, سامراج کی سانس یہاں کے سندھو وغیرہ میں ہے, سامراج کی سانس بلوچ سردار میں ہے, سامراج کی سانس پشتون خان میں ہے. ہم نے ان طبقات کو پیچھے نکلنا ہوگا. جس دن ہم نے ان بڑائی کو پیچھے دھکیل دیا, پھر مزدور کی بات کیا جائے گی. پھر مزدور آئے گا, مزدور میں آنا ہوگا. لیکن پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں معافی چاہتا ہوں, مولانا صاحب کوئی کام نہیں کرتا, علی ندی خان کوئی کام نہیں کرتا, وڈیرا کوئی کام نہیں کرتا, چودھری کوئی کام نہیں کرتا, پروفیسر کوئی کام نہیں کرتا, وکیل کوئی کام نہیں کرتا. کام پاکستان میں صرف وہ غریب کرتا ہے جس کے پاس رات کو روٹی نہیں ہوتی. وہ کام کرتا ہے تو اتنا پیسہ نہیں کما سکتا کہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکے. وہ سب کے سب ٹی بی کے مریض بن گئے. پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان کو اگر کسی نے چلانا ہے, پاکستان کو چلانے کا طریقہ یہ ہوگا, یہاں ایک آئین ہوگا, ایک قانون ہوگا, وہ سب کے لیے برابر ہوگا. جو اسمبلیاں بھیجتا ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے, جو دنیا جہاں کی بدکاریاں کرتا ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے. کیوں عمران خان نے فلانے حکومت نے کوئی تحفہ دیا تھا, وہ تحفہ دیتا ہے. اللہ تمہارے شرم کرو. اسمبلیاں بیچنے والا وفادار, خاندانیاں بیچنے والا وفادار, ملک بیچنے والا وفادار, اور ایک آدمی جو سارے انسانوں کی دل کی دھڑکن بن چکا ہے وہ جیل میں رہے گا. صحیح یہ غلط ہے. اس کے لیے ہم نے آئین پاکستان بنائے. ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کی, اس کی شکل کیا ہے, اس کی موچے کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے,
ہم کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا کی بھی افواج ہے، دنیا کی بھی لوگ ہیں، دنیا کے بھی تاجر ہیں، دنیا جس طرح گزارا کرتی ہے ہماری افواج، ہماری بیوروکریسی، ہمارے گروہ کو بھی اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ یا آئین ہوگا، قانون ہوگا، عدل اور انصاف کا قانون ہوگا، سب اس کے سامنے برابر ہوں گے۔ فتح کا سے چشمہ قانونی سے خارجی اور داخلی پالیسیاں چلے گی۔ ہمارے پڑوس میں جنگ، یہ لڑکی بچیاں بول رہی، ہم سب پاکستانیوں کو، چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، غریب ہے، عورت ہے، مرد ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، ہم نے سب نے یہ کرنا ہوگا کہ ایران پہ 2 دفعہ حملہ مذاکرات کے دوران جو ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ میں، یہ جارحیت ہے، یہ جارحیت ہے، یہ ضرورت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران کے تمام نقصانات کا حساب امریکہ اور اس سے لیا جائے، اسرائیل سے۔ دوسری بات میں سفر اسی پادری کو ماہر نہیں ہوں، لیکن اچھا ہوا چاچا ٹرمپ نے تمام دنیا کا راستہ بند کر دیا۔ ساری دنیا اس چوک سے گزرتی ہے، جس طرح شکر کا جگہ لڑکوں کا جگہ گنگا گھر اس کو بند کر دیا ہے۔ پاکستان صرف میڈیٹر ہے، کیا کہتے ہیں، فیسیلیٹیٹر۔ امریکہ کا بھی بھروسہ ہے کہ وہ میرے پیغامات ایران تک پہنچائے گا، ایران کا بھی بھروسہ ہے کہ ہمارے پیغامات تک پہنچائے گا، لیکن یہاں فیصلے کے لیے میں تجویز کرتا ہوں، میں نے پارٹی سے نہیں پوچھا، میں نے دوستوں سے پوچھا، میں تجویز کرتا ہوں کہ یہی مذاکرات یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں 5 ایجنٹس قوتوں، روس، چین، فرانس، انگریز اور امریکہ کے سامنے ہے۔ پھر اگر آپ نے ایران پہ پابندی لگانی ہے تو پھر ایران دیکھیں، پھر واضح ہوگا کہ اس خطے میں کتنے بھی ممالک ہیں، مسلمان اسرائیل، کسی کو ایٹم بم بنانے نہیں دیا جائے گا۔ جن کے پاس ہے وہ چین کے پاس یا 6 یا 7 لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے یہ جنگ خطرناک ہو دیتی۔ پاکستان کے بچاؤ کا راستہ ایک ہے، صحیح۔ پاکستان اگر ہم سب بچے بنائے جا کے صبح شام پاکستان زندہ باد کرنا بھی لگائیں، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب غریب پنجاب زندہ باد ہوگا، جب غریب سندھ زندہ باد ہوگا، جب غریب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب غریب پشتون زندہ باد ہوگا۔ اللہ پاک نے اس ملک کو سورہ رحمان میں اللہ پاک نعمتوں کو گناتا ہے، وہ تمام نعمتیں پاکستان میں ہے جو سورہ رحمان میں ذکر ہوئے، پھر ہم کیوں ملکوں میں رہے؟ سوال یہ ہے، ساری نعمتیں سوکھے فلانا دنیا میں کوئی چیز پاکستان میں ہے، لیکن ہم حکم کر رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارے خزانوں پہ کالے سانپ بیٹھے ہیں، کالے سانپ ہمارے خزانوں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ان سانپوں کو یہاں سے ہٹائیں، ڈالنے نہیں، ڈالنے سے کام نہیں بنے گا، وہ بھی نہیں، زندہ باد زندہ باد۔ ہم بہت سے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ پاکستان 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک جبری تعلیم فرض نہیں کی گئی ہے۔ جبری تعلیم کسان کا بچہ کہاں پڑھے گا، مزدور کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ یہ تو ایسے اسکولوں میں پڑھے گا کہ جس کا خرچ سرکار پہ ہوگا، پاکستان پہ ہوگا، اور بچوں کو فورس لا کے بچا کے پڑھایا جائے گا۔ یہاں پرائیویٹ اسکول ہے، میرے ساتھی ہیں، ناراض نہ ہو، ایسے پرائیویٹ اسکول ہے جو ایک بچے کا مہینے کا ₹1,00,000 لیتے ہیں، ₹1,00,000 ایک بچے کا۔ ابھی غریب کسان ₹1,00,000 کے اس کے ساتھ حساب گزارا ہے۔ یہ پاکستان چل سکتا ہے، یہ پاکستان بچ سکتا ہے، لیکن جب یہاں جمہوریت ہوگی، جو آدمی جیتے وہ جائے تعلیم یا چاند کے اندر ان کو دنیا آزاد ہوگی، پریس آزاد ہوگا، فوج کی مکمل آزادی ہوگی، لیکن ہر ایک میرے ساتھ اور کنسٹیٹیوشن کے ماہر کرے ہیں، اسی میں کرے ہیں، آئین میں جس ادارے کی وہ ہے اس طرف ہم جائیں گے تو پاکستان اس بربادی سے نکل ہے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، خدا آپ کو زندہ رکھے، مزدور زندہ باد، کسان زندہ باد۔
مزدور اتحاد مزدور اتحاد مزدور اتحاد مزدور اتحاد مزدور اتحاد زندہ باد